نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 15، 16 اور 17۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص ارادہ رکھتا ہو یا جو شخص چاہتا ہو دنیا کی زندگانی کو، وزینتہا اور اس کی زینت کو، نمائش کو، زیبائش کو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم پورا دے دیں گے ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا اس دنیا میں، وباطل، اور خراب ہوا، باطل ہوا، ما کانوا یعملون، جو کچھ عمل کرتے تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بلا ایک شخص جو ہے صاف ستھرے راستے پر اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے گواہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، جو پیشوا تھی اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ مانتے ہیں یا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے یا جو منکر ہوا اس سے، من الاحزاب، سب فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، تو پس دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس آپ نہ رہو شک میں اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے۔ آیات مذکورہ، آیت نمبر 15 سورہ ہود میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو دنیا کے طالب ہے، جو دنیاوی شہرت کے طالب ہے، جس نے دنیا کو ہی مقصود سمجھا ہے۔ ان لوگوں کی مذمت ہے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور بے شک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن ان خیرات، زکوٰۃ، صدقات اور خلق خدا کی خدمت جو ہے وہ ریا کی بنیاد پر ہے، دکھلاوے کی بنیاد پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سڑک بنانا، ہسپتال بنانا، واٹر کولر لگانا، عوام الناس کی خدمت کرنا اچھے اعمال ہے، اور اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اعمال جو خدمت ہے یہ کس نیت سے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے
اور کیا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان تمام اعمال میں اچھے اعمال ہیں، میں نے گزارش کی کہ یہ سارے اعمال اچھے ہیں، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تو پھر یہ تمام تر اعمال ایک بے روح ڈھانچہ ہے۔ شکل صورت کے اعتبار سے ظاہری طور پر کچھ بھی ہو، لیکن روح نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان اعمال کا نہ کوئی وزن ہے اور نہ کوئی اثر ہے۔ اور چونکہ دنیا میں انسانوں کو فائدہ پہنچانا ایک اچھا عمل ہے، ظاہر متبادر ایک بہترین عمل ہے، عوامی خدمت سے سرشار ہونا یہ ایک بہترین عمل ہے، لیکن اگر صرف آپ کا مقصد ریا ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی کمال عدل، کمال انصاف کی بنیاد پر اس عمل کو بالکل ضائع نہیں کرتا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے آپ کو وہی مقصد حاصل ہوگا۔ آپ نے لوگوں میں مشہور کرنے کے واسطے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے واسطے اگر آپ نے یہ کام کیا ہے، شہرت مل جائے گی، لوگ آپ کو کہیں گے کہ فلاں بندہ سخی ہے، لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، مطلب عمل کا فائدہ تو ہے مگر دنیا میں ہے، اور دنیا میں ہی آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو شہرت ملیں گے، شہرت کی بلندیاں ملے گی۔ آخرت کا ثواب جو ہے اس کا دار و مدار اخلاص پر ہے، وہ ہر عمل للہ فی اللہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالی کا کلام بھی کمال کا کلام ہے، فصاحت بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اللہ تعالی نے من اراد الآخرہ کا مختصر جملہ چھوڑ کر فرمایا کہ من کان یرید الآخرۃ، تھوڑا سا لمبا جملہ اختیار کیا جو کہ دوام پر، استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور مراد یہ ہوگا کہ جو لوگ صرف اور صرف دنیا ہی کا فائدہ سوچتا ہے، صرف اور صرف دنیا ہی کا فائدہ چاہتا ہے، اور کبھی آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کبھی آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور ساتھ دنیا کا بھی، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کا بھی فکر کرتے ہیں اور آخرت کا بھی ساتھ فکر کرتے ہیں، کبھی تو دل میں اللہ کی خوف آ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کو دنیا کی بھی فکر ہے اور آخرت کی بھی فکر ہے، وہ لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ یعنی اس جملے کا من کان یرید الآخرہ کا پھر مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ دنیا بھی سوچتے ہیں، آخرت بھی سوچتے ہیں، تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، اور جو صرف دنیا کو سوچتے ہیں وہ ان کو شامل ہے۔ ائمہ تفسیر کا آیات کریمہ کے حوالے سے دو اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات مسلمانوں کے بارے میں نازل ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کفار کے بارے میں نازل۔ پہلا قول کہ یہ کفار کے بارے میں نازل ہے، اور یہ قول ہے حضرت ضحاک رحمہ اللہ تعالی کا، اور دیگر مفسرین بھی ساتھ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آیات کی جو آخری جملہ ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جو ہے کفار کے بارے میں نازل ہے، کیونکہ مسلمان بے شک بہت بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس نے جنت میں داخل ہونا۔ دوزخ مسلمان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، تو
تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات جو ہے کفار کے بارے میں نازل ہے، اور اکثر مفسرین یا بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات مسلمانوں کے بارے میں نازل ہے، جو مسلمان نیک اعمال، قومی خدمت، خلق خدا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خیرات صدقات کرتے ہیں، لیکن مقصد صرف دنیا ہے، دنیا کی شہرت مقصود ہے اور صرف دنیا ہے، تو آیات ان مسلمانوں کے بارے میں نازل۔ اور مذکورہ جملہ جو ہے کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اعمال بد کی سزا نہیں بھگتیں گے اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن آیات کریمہ میں عموم ہر اس شخص کو شامل ہے جو اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، ریا کے لیے کرتے ہیں، نمائش کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے ہیں، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے، بلکہ سارے فکر اس کے دنیا پر مرکوز ہوتی ہے۔ دنیا کی شہرت جو ہے وہ اس کے مد نظر ہوتی ہے، منظور نظر ہوتی ہے، اور اس کی تائید حدیث میں بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ ظاہر ہے کہ بالنیات جار مجرور متعلق ہے ثواب کے ساتھ احناف کے نزدیک، اور شافعی کے نزدیک صحت کے ساتھ، تو انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جو دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو اس کو دنیا ملے گی، اور جو اللہ کی رضا کے لیے فہجرته الى الله، من كانت هجرته الى الله ورسوله، جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اللہ اور رسول ملتا ہے، جو دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں اس کو دنیا ملتا ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا اللہ تعالی نے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، یعنی جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا رہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی نقد دے دیتے، مگر دنیا میں دو شرطوں کے ساتھ مشروط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس قدر دینا چاہیے اتنا ہی دے دیتے ہیں، ان کے مانگ اور طلب کے برابر جو ہے دینا ضروری نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ صرف اس شخص کو دیتے ہیں جس کو دینا بتقاضائے حکمت مناسب ہو اور اللہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں، ہر ایک کو دینا بھی ضروری نہیں۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیت کی ابتدا میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے، اور ظاہر ہے کہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو قرآن کو مضبوطی سے تامے ہوئے ہے، قرآن کی سچائی کا اعتقاد ایقان رکھتے ہیں، اور اس کے پاس قرآن کی سچائی کی گواہ بھی موجود ہے، اور ایک خود قرآن کی فصاحت بلاغت جو اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے فصاحت بلاغت کے، اور دوسرا گواہ یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے دنیا میں اس کے گواہ موجود ہو اور اس میں اطلاع بھی موجود ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو امام و پیشوا اور رحمت تھی، تو اس تورات میں قرآن کی حقانیت کی تصدیق موجود تھی، اور قرآن کے حقانیت اور من جانب اللہ ہونے کے لیے کیا یہ دو چیزیں کافی نہیں ہے؟
کہ ایک قرآن خود فصاحت بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، اور دوسرے بات کہ تورات جو ہے، تورات میں قرآن کریم کے حقانیت کی شہادت اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر موجود ہے۔ کیا لوگوں بتاؤ تمہیں یہ گواہی کافی نہیں ہے؟ لہذا جو شخص قرآن کریم کو تامے ہوئے ہے، دلیل اور حجت کے ساتھ اس پر قائم ہے، دائم ہے، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کا منکر ہو؟ مطلب ایسا نہیں ہو سکے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت مذکورہ میں بینہ سے مراد قرآن کریم ہے، اور شاہد کے بارے میں بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ شاہد سے مراد اعجاز قرآنی ہے، جو خود قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس میں قرآنی اعجاز کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، حکم ہے، قصص ہے، اور اوامر ہے، نواہی ہے، اور مختلف مضامین ہے، امم سابقہ کے احوال ہے، یہ خود اعجاز القرآن ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہے، اور ظاہر ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے پہلے تو قرآن کے مخاطبین یا قرآن پر ایمان لانے والے وہ تو صحابہ کرام ہے، اور ایک قول کے مطابق تمام مسلمان مراد ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور کافروں کی جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے جو شخص قرآن کریم کا منکر ہوا، اس پر یہ وعدہ ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس اے مخاطب آپ قرآن کے طرف شک کے نظر مت کرے اور شک کے نگاہ سے مت دیکھے۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن کریم تمہارے رب کے طرف سے ہے اور حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ لہذا واضح ہوا کہ اہل اسلام کے علاوہ جتنی بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، جو قرآن کے منکر ہے، ظاہر ہے آیات کے روح سے اس نے وہ جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ ظاہر طور پر کیسی ہی اچھے عمل اختیار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو آسمانی الہامی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کا منکر جو ہے وہ ظاہر ہے جہنمی ہوگا۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ میرے قسم ہے اس ذات کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ میرے نبی ہونے کی خبر جب کسی بھی انسان کو پہنچے اور وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے جو دین میں لے کر آیا ہوں اور بھیجا گیا ہوں، تو وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ لہذا مذکورہ آیتوں کے روح سے قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ امت آخری پیغمبر ہے، اور اس امت کی مفاد پورے عالم انسانیت کی فائدہ اس میں ہے کہ ہم ہر عمل اخلاص کی بنیاد پر کریں، دنیا کو مد نظر نہ رکھ کے، مخلوق کے رضا کو اللہ کو راضی رکھ کے کوئی بھی عمل ہم کریں، اس کے اندر ہم اخلاص اور احسان پیدا کریں، للہ فی اللہ کریں،
تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے تو جو دنیا بینس بندہ لیتا ہے دودھ کے لیے گوبر کے لیے کوئی نہیں لیتا، یہ تو خود بخود آ جاتا ہے۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، کہ آپ کا پکا ایمان ہو کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب